لله خمسه وللرسول اثنان خمسه ويجب أربعة الأخماس بين الغانمين لأنه عليه السلام قسمها بين الغانمين. ثم للفارس سهمان وللراجل سهم عند ابي حنيفة رحمه الله. وقال للفارس ثلاثة أسهم وهو قول الشافعي رحمه الله لما روي ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الرجال لأنه للبر والبر والثابت والثبات والراجل للثبات لا غيره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی کیفیت القسمت. اس فصل میں صاحب ہدایہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ بتائیں گے. ويقسم الامام الغنیمہ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو مال غنیمت آیا ہے اس کو امام تقسیم کرے گا اور سب سے پہلے اس کا خمس نکالے گا، پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر لوگ اس پانچویں حصے میں شامل ہوں گے، اور باقی چار حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تقسیم فرمایا تھا. ثم للفارس سہمان وللراجل سہم. اب پھر کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پیدل کرتے ہوں گے. تو حصے میں فرق آئے گا. پھر جو سوار ہوں گے ان کو 2 حصے ملیں گے، اور جو پیدل ہوں گے ان کو 1 حصہ ملے گا امام صاحب کے نزدیک. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ سوار کے لیے 3 حصے ہوں گے. یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سوار کے لیے 3 حصے دیے اور پیدل کے لیے 1 حصہ دیا. اور دوسری عقلی دلیل ان کی یہ ہے کہ شاہ سوار، گھوڑے پر سوار جو ہے، گھوڑ سوار 3 طرح کے کام کرتا ہے، جو کہ پیدل 1 طرح سے کرتا ہے. 3 کام کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ وہ حملہ کرتا ہے، دوسرا حملہ کر کے فوراً پیچھے بھاگتا ہے، نمبر 3 ثابت قدمی سے لڑتا ہے، جبکہ پیدل صرف ثابت قدمی سے لڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے 3 کام ہے، اس کے 1 کام ہے، جس کے کام جتنے ہیں اتنے حصے دیے جانے چاہیے، اس لیے اس کو 3 حصے دیے جائیں گے. ولی ابی حنیفہ، امام صاحب کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سوار کو 2 حصے دیے اور پیدل کو 1 حصہ دیا. اب یہاں تک یہ بیان کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے دیکھو تم نے بھی حدیث فعلی پیش کی ہے کہ 3 حصے دیے، اور ہم نے بھی حدیث فعلی پیش کی کہ 2 حصے دیے. تو اذا تعارضا تساقطا کے تحت ان دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم تیسری دلیل کی طرف جائیں گے، دلیل قولی کی طرف. اور قول اسلم کا یہ ہے للفارس سہمان وللراجل سہم. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہماری روایت ترجیح پا جائے گی، اور شاہ سوار کے لیے 2 حصے تو پیدل کے لیے 1 حصہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے ابن عمر ہی کی دوسری روایت ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ فارس کے لیے 2 حصے ہیں. تو ان کی اپنی 2 روایت میں جب تعارض آگا تو دونوں ساقط ہو جائیں گی، تو ہماری بات کیا ہے؟ ترجیح پا جائے گی. ٹھیک ہے. وَلِأَنَّ الْكَرَّ وَالْفَرَّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، یہ امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے. انہوں نے کہا تھا نا کر اور فرد 2 مختلف چیزیں ہیں، حملہ کرنا پھر پیچھے بھاگ رہا. تو ہم کہتے ہیں یہ 2 چیزیں الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. ہر آدمی حملہ کر کے آٹومیٹکلی پیچھے ہٹتا ہے، تو یہ 2 کام نہیں، 1 کام ہے. اس لیے اس کو 1 کام شمار کر کے، اور دوسرا ثابت قدمی سے لڑنا، یہ 2 کام ہو گئے. تو 2 حصے ملیں گے، 3 حصے نہیں ملیں گے. وَلِأَنَّهُ تَعَذَّرَ، یہاں سے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کسرے کتنی جنگ لڑی ہے، کتنی محنت کی ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے.
کیونکہ وہ جنگ کی حالت ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے. تو ہم نے ظاہری اسباب کو دیکھنا ہے. تو ظاہر میں جس کی محنت زیادہ ہو نظر آئے گی اس کو زیادہ ملے گا. اور ظاہر میں گھوڑ سوار کی دو محنتیں ہیں، ایک خود لڑ رہا ہے، دوسرا اس سے گھوڑا ساتھ لڑ رہا ہے، اس کو 2 حصے دیں گے. اور جو پیدل ہے بظاہر وہ اکیلا لڑ رہا ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. وَلَا يُصِبُ إِلَّا لِفَرْسٍ وَاحِدٍ. اور فرمایا کہ گھوڑے کا 1 حصہ ہوگا. گھوڑے چاہے 3-4 لے کے جائے تو یہ نہیں ہے کہ جتنے گھوڑے اتنے حصے بڑھتے جائیں گے. گھوڑے بے شک 10 ہی کیوں نہ ہو، ایک آدمی کے پاس حصہ 1 گھوڑے کا ملے گا. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر 3-4 گھوڑے ہیں، 2 سے زائد ہیں یا 2 ہے، 2 گھوڑوں کا حصہ ملے گا. امام ابو یوسف کی دلیل آپ صلی اللہ کو فرما رہا ہے اصحاب الفرسین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سوار کو 2 حصے دیے، تو اس لیے 2 حصے گھوڑے کے ہوں گے. اور امام ابو یوسف کی دوسری دلیل یہ ہے عقلی کہ 2 گھوڑوں کا حصہ اس لیے دینا چاہیے کیونکہ بس اوقات ایک گھوڑا لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے تو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اگر 2 یا 2 سے زائد ہے تو 2 گھوڑوں کا حصہ پھر ملنا چاہیے. وَلَهُمَا سے ترفیر کی دلیل کہ نہیں، 1 گھوڑے کا حصہ ملے گا. دلیل برہ بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ میں 2 گھوڑے لے کر گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 گھوڑے کا حصہ دیا تھا. وَلِأَنَّ الْقِتَالَ سے دوسری عقل دلیل ترفیر بھی یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو لڑنا تو 1 گھوڑے نے ہے، جنگ تو 1 گھوڑے پہ ہوگی، ایک دفعہ میں دونوں پہ اکٹھے تو نہیں ہوگی. اس لیے بس ایک ہی گویا کہ گھوڑا لڑ رہا ہے تو 1 ہی گھوڑے کا حصہ ملے گا، دوسرے کا حصہ نہیں ملے گا. یہی تو وجہ اگر 3 گھوڑے ہوں پھر بھی تو 3 کا نہیں ملتا، 4 ہو تو 4 کا نہیں ملتا، تو 2 ہو تو 2 کا نہیں ملے گا بلکہ 1 ہی کا ملے گا. وما رواہ محمول. باقی جو امام ابو یوسف نے دلیل پیش کی تھی اصحاب الفرسین کہ 2 گھوڑوں کے حصے دیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بطور نفل کے تھا. جیسا کہ سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدل تھے، ان کو 2 حصے دیے تھے، وہ بھی بطور نفل کے تھا، یہ بھی بطور نفل کے تھا. والبرازین والعتاق سواء. برازیل یہ چھوٹے قد کے گھوڑے، دیسی گھوڑے، عجمی گھوڑے، عتاق عربی لمبے قد کے گھوڑے، ان کے حصے برابر ہو گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن کریم میں مطلقاً خیل کا ذکر ہے ڈرانے کے لیے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو خیل کا اطلاع جیسے عتاق پر ہوتا ہے ویسے ہی برازین پر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے برازین ہو، عتاق ہو، حجین ہو، مقرف ہو، سارے گھوڑے برابر ہوں گے. برازیل میں بتا چکا، عجمی گھوڑے، چھوٹے قد کے دیسی گھوڑے، عتاق عربی گھوڑے لمبے قد والے، حجین وہ گھوڑے کہ جس کا باپ عجمی ہو ماں عربی ہو، اور مقرف کہ جس کا باپ عربی ہو اور ماں کیا ہو، عجمی ہو. یہ سارے گھوڑے برابر ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو برازیل ہے ان میں ایک صفت یہ ہوتے ہیں، بہت صبر والے ہوتے ہیں اور نرم ہوتے ہیں، یعنی کہ نرم انداز والے ہوتے ہیں. اور عربی جو ہے یہ ذرا قوی ہوتے ہیں بھاگنے میں، دوڑنے میں. تو ہر ایک الگ الگ صفات ہے، تو اس لیے برابر حصے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرَمِ فَارِسًا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی دار الحرم میں جو ہے نا داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس کا گھوڑا مر گیا، یعنی شاہ سواری کی حالت داخل ہوا گھوڑے پر سوار ہو کر، لیکن وہاں جا گھوڑا کیا ہو گیا، مر گیا. تو اس کو 2 حصے ملیں گے، گھوڑے کا بھی اپنا بھی. وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا. ایک آدمی پیدل داخل ہوا، وہاں جا کر گھوڑا خریدا، پھر اس نے گھوڑے پر جہاد کیا، تو اس کو 1 حصہ ملے گا، پیدل کا حصہ ملے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ برعکس کرتے ہیں، یعنی کہ پہلی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ 1 حصہ ملے گا،
اور دوسری صورت میں 2 حصے ملیں گے. اور دوسری قول کے اندر جو ہے، دوسرے مسئلہ کے اندر، یعنی کہ ومن دخل راجلا فاشترى والے میں ابن مبارک نے بھی امام شافعی کا ساتھ دیا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے نا، یہ حصے ملنے کا دار و مدار سرحد پار کرنے پر ہے. کہ ہم یہ دیکھیں کہ سرحد کس حالت پار کی جا رہی ہے. اگر سرحد پار کرتے ہوئے شاہ سواری کی حالت میں 2 حصے ملیں گے. اگر سرحد پار کرتے ہوئے پیدل ہے پھر 1 حصہ ملے گا، بھلے وہاں جا کر تھوڑا ہی خرید لے. ٹھیک ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جنگ کے اختتام کا اعتبار ہے کہ جنگ کے اختتام پر دیکھیے کون کس حالت میں لڑا ہے. اگر پیدل لڑا ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا، بھلے شاہ سواری کی حالت داخل ہوا ہو. اگر گھوڑے پر سوار ہو کے لڑا ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، بھلے وہ پیدل داخل ہوا ہو. ٹھیک ہے. لہو سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل، وہ کہتے ہیں دیکھو گھر سے آدمی نکلتا ہے سرحد پار کرنے کے لیے، لیکن اس گھر سے نکلنے کو سرحد پار کرنا شمار نہیں کیا جاتا. صحیح ہے. ایسے ہی سرحد پار کرنے کو بھی قتال شمار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ قتال کرے نہیں. عین قتال کی حالت کو دیکھیں گے، وہ جس حالت میں ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے تو پھر جو آس پاس دوسرے لڑ رہے ہوں گے ان سے گواہی لے کر پوچھا جائے گا کہ آپ بتاؤ کیسے لڑا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. بلا ناس ہم احناف کی دلیل، ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں پر سرحد پار کرنا ہی قتال ہے. کیونکہ سرحد پار کرنے کے ساتھ ہی دشمن کو خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کی حالت اور دوام کی حالت ہے اس کا پتہ لگانا مشکل ہے. اس لیے کہ وہ عین جنگ کا موقع ہوتا ہے، کون کس کو دیکھتا ہے، کون نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کون سوار ہے کون پیدل ہے. اس وقت ان چیزوں کی نگرانی کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے بعد میں اندازے لگانا مشکل ہو جائے گا. سرحد پار کرتے ہوئے ہی فیصلہ کر دیا جائے کہ حد کیسے پار کی ہے. پیدل تو 1 حصہ، سوار تو 2 حصے. ٹھیک ہے. ولو دخل فارسا، ایک آدمی جو ہے نا شاہ سواری کی حالت میں داخل ہوا، لیکن آگے جب گیا تو جگہ تنگ تھی، پیدل جہاد کیا، قتال کیا، تو اس کو بالاتفاق 2 حصے ملیں گے، ایک اپنا ایک گھوڑے کا. اور اگر سوار داخل ہوا وہاں جا کر گھوڑا بیچ دیا یا ہبہ کر دیا یا اجرت پر دے دیا یا رہا رکھ دیا تو ایک روایت یہ کہ 2 حصے ہی ملیں گے اس کو، کیونکہ اس نے سرحد پار کی ہے حالت شاہ سواری میں. لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، اس کو یہاں 1 حصہ ملے گا، کیونکہ اس نے یہ کام کیا نا، بیچنے والا، ہبہ والا، اجرت والا، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس نے سرحد پار کی ہی نہیں ہے شاہ سواری کی حالت میں جہاد کرنے کے لیے. اس نے بیچنا، ہبہ کرنا، اس بات کے علاوہ اس کا ارادہ پہلے سے یہی تھا کہ میں گھوڑا بیچوں گا، ہبہ کروں گا، اس لیے اس کو 1 حصہ ملے گا. لیکن اگر اس نے جہاد کرنے کے بعد بیچ دیا اب 2 حصے ملیں گے، کیونکہ جہاد بہرحال شاہ سواری کی حالت میں ہوا ہے. ایسے ہی اگر وہ جہاد کر رہا تھا، جہاد کرتے کرتے درمیانے جہاد میں اس نے گھوڑا بیچ دیا تو تب بھی ایک قول تو یہ ہے کہ اس کو حصہ ملے گا، لیکن راجح قول ہے کہ اس کو گھوڑے کا حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے جو ذرا دیر کر کے بیچا ہے یہ صرف یہ دیکھ رہا تھا گھوڑے کا ذرا قیمت اچھی ہو جائے، جو ہی قیمت اچھی لگی اس کو اس نے بیچ دیا، اس لیے اس کو حصہ گھوڑے کا نہیں دیا جائے گا. ولا يسهم لملوك ولا امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا ذمي. فرمایا کہ امیر وقت جو ہے، امیر جہاد غلاموں کا حصہ نہیں نکالے گا، اور نہ ہی عورتوں کا، اور نہ بچوں کا، نہ مجروح کا، نہ ذمہ کا. ہاں البتہ ولیکن یرضح، تھوڑا بہت، یرضح تھوڑا بہت ان کو دے دے گا جتنا امام مناسب سمجھے، لیکن ان کو باقاعدہ مال غنیمت کا پورا حصہ نہیں دیا جائے گا.
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے حصہ عورتوں کا، نہ بچوں کا اور نہ غلاموں کا، لیکن تھوڑا بہت ان کو دے دیا جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف مدد لی تھی تو آپ نے ان کو حصہ غریبوں سے نہیں دیا تھا۔ اس لیے اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ یہ ذمیوں کے لیے بھی حصہ نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْجِهَادَ، دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ جہاد ایک عبادت ہے اور ذمی عبادت کا اہل نہیں ہے۔ بچہ اور عورت یہ جہاد جیسے عبادت سے عاجز ہے، اس لیے ان کو بھی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور غلام جو ہے یہ مولا کا غلام خادم ہوتا ہے، وہ مولا کی خدمت کے لیے ساتھ جاتا ہے، تو وہ مولا کی خدمت کرے گا، مولا اس کو ہو سکتا ہے جہاد کرنے سے منع کر دے، اس لیے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ان کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے دیا جائے گا تاکہ ان کے دلوں میں جہاد کی عظمت اور برانگیختی پیدا ہو، البتہ ان کا رتبہ کم رکھنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آپ ان کے برابر نہیں ہے، کم دیا جائے گا، پورا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ مکاتب غلام بھی اصل رق غلام کی طرح ہے، کیونکہ یہ بھی جب تک بدلے کتابت ادا نہیں کرتا تب تک غلام ہونے کی حالت میں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بدلے کتابت دینے سے عاجز آ جائے، یا ہو سکتا ہے آقا اس کو جو ہے منع کر دے کہ نہیں بس آپ نہ کمائے، آپ واپس غلامیت میں آ جائے۔ تو امکانات چونکہ اس کے اصل رقیت میں آنے کے موجود ہیں، اس لیے مکاتب بھی غلام کی طرح حکم رکھتا ہے۔ ثم العبد، پھر ہم نے کہا نا غلام کو یا عورتوں کو کچھ حصہ دے دیا جائے، غلام کو تب دیا جائے گا جب وہ قتال کرے گا، تب کچھ حصہ دیا جائے گا، کہ اصل تو وہ داخل ہوا مولا کی خدمت کے لیے، دار الحرم ساتھ گیا ہے۔ جیسے تاجر ہوتا ہے، تاجر جاتا ہے تجارت کے لیے، اس کو تب حصہ ملتا ہے جب وہ کیا کرے، قتال کرے، ایسے غلام کو بھی تب حصہ کچھ تھوڑا سا ملے گا جب وہ قتال کرے گا۔ اور عورت جو ہے اس کو حصہ تب دیا جائے گا جب وہ زخموں کی دوا دارو کرے گی یا عیادت کرے گی، کیونکہ یہ حقیقتاً قتال تو کر نہیں سکتی، عاجز ہے، اس لیے اس کا یہی قتال ہوگا۔ اور غلام کر سکتا ہے قتال، وہ ایک ممانعت آقا کی خدمت ہے، اس لیے قتال حقیقتاً کرے گا تو تھوڑا سا حصہ لے گا، ورنہ وہ بھی اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ذمی کو تب دیا جائے گا تھوڑا سا حصہ جب وہ قتال کرے گا، یا اگر وہ رستے کی رہنمائی دے دے، کیونکہ وہ بھی کافر ہے نا، پہلے کافر ہے اور اسی دار الحرم سے آیا ہے، اس کو رستے معلوم ہوتے ہیں ان کو، اگر یہ رستے کی رہنمائی کر دے کہ یوں جاؤ تم فتح پا جاؤ گے، قتال نہ بھی کرے، تب بھی امیر وقت اس کو کچھ حصہ دے سکتا ہے، اور بھلے یہ حصہ مال غنیمت سے بڑھ بھی جائے تب بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مال غنیمت میں سے 4 ہزار آ رہے ہیں فرض کریں، اور اس نے رستے کی رہنمائی کی، جو بہت اہم ٹاپک ہوتا ہے فتح پانے کے لیے، اس کو 10,000 دے دے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بہت، یعنی کہ اس کا بڑا جو ہے ہاتھ ہے فتح یابی کے اندر، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کو مال غنیمت نہیں کہیں گے، اس لیے اس سے بڑھ بھی سکتا ہے وہ۔ اور اگر جہاد میں داخل ہوگا، قتال کرے گا، تو پھر قتال کرنے کی صورت میں اس کو اتنا سا حصہ دیا جائے گا جو مال غنیمت سے کم ہو، زیادہ یا برابر نہ ہو۔ البتہ رہنمائی کرنے کی صورت میں زیادہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر جہاد کا بدل نہیں ہوگا، وہ عبادت کا حصہ نہیں ہوگا، وہ ایک رہنمائی کا حصہ ہوگا، اور وہ زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے۔ وہ اما الخمس، چلے آج یہیں تک رکھ لیں، وہ اما الخمس زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔